الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رابطہ کمیٹی کے قابل احترام عہدیداران، معاونین، بچوں اور بچیوں کے سرپرست خواتین و حضرات، اور بہت ہی محبت اور قدر کے لائق میرے عزیز بچوں اور بچیوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، ایک سوال سے میں اپنی بات آج شروع کرتا ہوں، اور یہ سمجھ کر کہ یہ مجمع اس لائق ہے اپنی عقلی سطح کے لحاظ سے کہ اس کے سامنے یہ سوال رکھا جائے. جب تعلیم گاہیں کم تھیں، جب اسکول کالج کم تھے، جب یونیورسٹیاں کم تھیں، تب دنیا بہتر تھی، یا جب کہ اسکولوں اور کالجوں کا جال پھیلا ہوا ہے، یونیورسٹیاں ہیں، مدارس ہیں، ادارے ہیں، آن لائن ایجوکیشن ہے، اس کے سب کے رواج کے پھیلنے اور بڑھنے کے بعد کی دنیا بہتر ہے؟ میرا خیال میں شاید ہی اس سوال کے جواب میں کوئی دو رائے ہو سکتا ہے. کیا یہ سوال اس لائق نہیں ہے کہ خاص طور پر تعلیم سے جڑے ہوئے ہم اور آپ اس پر سنجیدگی سے غور کریں؟ تعلیم کم تھی اور سچ بولنے کا رواج زیادہ تھا. فارمل ایجوکیشن کم تھی، خود غرضیاں کم تھیں، وفاداریاں زیادہ تھیں، خیر خواہیاں زیادہ تھیں، آپس میں محبتیں تھیں. کرائمز کم تھے، جرائم کم تھے، جھگڑے اور لڑائیاں کم تھیں، پولیس اسٹیشن کم تھے. ایک انسان اکیلے سفر کرتا تھا بلا خوف و خطر. کیا وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں کی کثرت کے باوجود اور پڑھے لکھے لوگوں کی کثرت کے باوجود معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے؟ بہت سنجیدگی سے سوچنے کی بات ہے. اساتذہ معلمات کو بھی سوچنا چاہیے، اداروں کو چلانے والی تنظیموں کو بھی سوچنا چاہیے. ہمارے اداروں کی جب کمیٹیاں، ایڈوائزری کاؤنسلز، ایگزیکٹو باڈیز، جب ان کی میٹنگ ہوتی ہے تو میں ان کے ایجنڈوں پر اکثر غور کرتا ہوں.
4 ٹیچروں کا اپوائنٹمنٹ کرنا ہے، 5 ٹیچروں کا ایکسٹینشن کرنا ہے، سیلری کو ریوائز کرنا ہے، انکریمنٹ پر فیصلہ کرنا ہے، 4 کمرے بنوانے ہیں، 10 چپراسی رکھنے ہیں، بس اور جیپ کے ڈرائیور کا اپوائنٹمنٹ کرنا ہے۔ اکثر شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے کنسلٹیٹو باڈیز کی اینول میٹنگز کے ایجنڈے پر یہ چیزیں چھائی رہتی ہیں۔ میں اب تک کم سے کم محروم ہوں ایسے کسی ایجنڈے کو دیکھنے سے جہاں اس ایجنڈے میں یہ ہو کہ کیا ہم اپنے بچوں کے کیریکٹر بلڈنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ What more we should do، ہمیں اور کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں اور بچیوں کے کیریکٹر کو بنانے میں، اپنے بچوں اور بچیوں کو زندگی کی حقیقت سمجھانے میں۔ زندگی تفریح گاہ نہیں ہے، زندگی ایک چیلنج ہے۔ میں اپنا ایک تجربہ سناتا ہوں۔ ایک زمانے میں یورپ بار بار جاتا تھا، اب تو بہت زمانے سے نہیں گیا اور نہ جانے کا دل چاہتا ہے۔ برطانیہ انگلینڈ کے ایک سفر میں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں برٹن کا ایجوکیشنل سسٹم کو گہرائی سے سمجھوں، کہ مجھے تھوڑی دلچسپی ہے ایجوکیشن کے معاملے سے، تعلیم کے معاملے سے۔ اللہ نے میری ایسی مدد کی کہ وہاں کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے ان کا نام بھی سنا ہوگا، انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا۔ بہت اچھی گفتگو ان سے رہی اور ایجوکیشن کا موضوع چھڑ گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں کے جو ٹاپ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو برٹن کے لیڈرز تیار کرتے ہیں، میں ان اداروں میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بہت آسانی سے میں اس کو مینیج کرتا ہوں۔ وہ تو ممبر پارلیمنٹ تھے اور اتفاق سے پارلیمنٹ کی جو ایجوکیشن کمیٹی تھی اس کے ممبر تھے۔ تو وہاں ایک نیٹ ورک ہے اسکولوں کا، گرامر اسکولوں کے نام سے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ یہاں کے لیڈرز، پرائم منسٹرز، ممبرس آف پارلیمنٹ، سینئر پالیسی میکرز، وہ گرامر اسکول میں ہی پڑھ کر نکلتے ہیں۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے وہاں لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے وہاں اپوائنٹمنٹ لے لیا اور میں ایک بہت خصوصی مہمان کے طور پر وہاں میرا استقبال کیا گیا۔ میں کیمپس میں جب گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس ادارے میں کوئی ایجوکیشن نہیں تھی۔ گرلز کا ادارہ بالکل الگ، سپریٹ بلڈنگ، سپریٹ انٹری، سپریٹ ایگزٹ۔ بوائز کا انسٹیٹیوشن بالکل الگ، دونوں کے درمیان ڈسٹینس۔ I was not expecting it، مجھے اس کی امید بالکل نہیں تھی کہ انگلینڈ میں لیڈرز تیار کرنے والا ادارہ
کو ایجوکیشن سے محفوظ ہوگا؟ اور لڑکیوں کا ڈریس انبلیویبل، لڑکیاں گھٹنے کے تقریباً 2 بارش نیچے تک کا ان کا اسکرٹ، فلی کورڈ لڑکیاں. یہ کیا بھائی؟ یہ انگلینڈ میں گرامر اسکول کا لڑکیوں کا یونیفارم ہے. لیڈی ٹیچرز ایسا دور سے دیکھنے میں لگے کہ جیسے یہ برقع پہنے ہوئے، لمبا گاؤن. آپ بوائز اسٹوڈنٹس کو چھوڑیے، گرلز کے کیمپس میں میڈ سرونٹ بھی سب لیڈیز. مردوں کو اندر میں نے تو دیکھنا یاد نہیں، کوئی پیون، کوئی چپراسی، سب لیڈی آیاز. انتہائی پاکیزہ ماحول. میں بلا تکلف گرامر اسکول کے لیے یہ لفظ بول رہا ہوں کہ پاکیزہ ماحول. پھر وہ مجھے ایک بوائز سیکشن میں لے کر گئے. ہاں، پرنسپل سے میری ملاقات ہوئی، میڈم پرنسپل سے. وہ تو نن معلوم ہو رہی تھی، جیسے کرسچن نن ہوتی ہے. بوائز سیکشن میں لے کر گئے. بوائز سیکشن میں بھی انتہائی مہذب لڑکے، کوئی چھچورا پن نہیں، بہت زبردست ڈسپلن. اور اس کے پرنسپل ایسے جیسے چرچ کے فادر ہوں. کافی ڈسکشن رہا ان سے. ان سے میں نے یہ ذکر چھیڑا کہ سر، آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ وونٹ بی اینی کو ایجوکیشنل سسٹم ان یور انسٹیٹیوشنس. انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے ڈیپ تھنکنگ ہے ہماری پالیسی میکرز کی. وہ یہ کہ بچے اور بچیوں کے ذہن کو منتشر نہیں ہونے دینا چاہیے، ان کے دامن پر دھبے نہیں لگنے چاہیے، ان کا کیریکٹر مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے چل کر گریٹ برٹن کو لیڈ کر سکیں، قوم کی قیادت کر سکیں. اگر ان کی توجہ بٹ گئی تو پھر وہ ڈگری لے لیں گے، امتحان پاس کر لیں گے، لیکن وہ قوم کی قیادت نہیں کر سکتے. اب میں دوسرا پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں برٹش سسٹم کا. میں نے اپنے میزبان لارڈ نذیر سے پوچھا کہ یہ تو گرامر اسکول برٹش لڑکوں کے لڑکیوں کے لیے ہے. ایشیا کے بچے جو لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، فلپائن، ملیشیا، انڈونیشیا، ان ملکوں کے بچے کون سے اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ جال پھیلا ہوا ہے پورے ملک میں، کہیں بھی جا کر دیکھ لیجیے. میں یہ بتانا بھول گیا کہ برٹش قانون کے مطابق گرامر اسکول کے 8 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر کوئی بار کھولنے کی اجازت نہیں، کوئی شراب خانہ کھولنے کی اجازت نہیں، کوئی کلب کھولنے کی اجازت نہیں، کوئی پف کھولنے کی اجازت نہیں. بالکل صاف ستھرا ماحول تاکہ بچے اور بچیاں اسکول آتے جاتے کہیں وہ بار میں نہ چلے جائیں، کہیں وہ کلب میں نہ چلے جائیں.
نگرانی میں ان بچوں کو لایا جاتا ہے, نگرانی میں ان بچوں کو پہنچایا جاتا ہے. اور ہمارے آپ کے بچے جو لندن میں رہتے ہیں, گلاسگو میں رہتے ہیں, بوسٹن میں رہتے ہیں, برطانیہ کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں, ان کے اسکولوں کا اتنا گندا حال ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہاں کوئی پابندی نہیں, وہاں سب میں کو ایجوکیشن ہے. ایک بلکہ کو ایجوکیشن سے آگے بڑھ کر ایک ڈیسک پر ایک لڑکا بیٹھتا ہے, ایک لڑکی بیٹھتی ہے. حد یہ ہے کہ ہاسٹلز کے اندر باتھ روم بھی لڑکوں اور لڑکیوں کے ایک ساتھ ہیں. پوری کوشش ہے کہ ان ملکوں کے لڑکے اور لڑکیاں پڑھ نہ پائیں, آگے بڑھ نہ پائیں. چنانچہ اگر آپ انگلینڈ کے دورے پر گئے ہوں یا یورپ کے اور ملکوں میں آپ نے دیکھا ہو تو بڑی مشکل سے ہمارے بچے اور بچیاں ہائی اسکول تک پہنچتے ہیں, 10th اسٹینڈرڈ تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ 10th اسٹینڈرڈ تک پہنچے بغیر, اس کو پاس کیے بغیر وہاں کسی کو پاسپورٹ نہیں مل سکتا, نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نہیں مل سکتا, تو وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن اس کے آگے ہمارے بچے بہت کم بڑھ پا رہے ہیں, وہاں بہت کم. ڈرگس کے عادی ہو رہے ہیں, کیریکٹر کرپٹ ہو رہا ہے. ایک ایک لڑکے کی 10 گرل فرینڈس ہیں, ایک ایک لڑکی کے 12 بوائے فرینڈس ہیں. ویکینڈس میں, سنڈے اور سیٹرڈے میں بچوں اور بچیوں کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شراب کے نشے میں دھت کوئی لڑکا سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے سیٹرڈے نائٹ میں. آپ ذرا سوچئے قوموں کو کیسے آگے بڑھایا جاتا ہے, نوجوانوں کی کن نزاکتوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے. سائیکالوجی کے علم میں دنیا میں سب سے آگے جرمنی ہے. یہاں اگر سائیکالوجی کے پروفیسر اساتذہ موجود ہوں تو وہ آسانی سے میری بات سمجھ سکتے ہیں. دنیا کے تمام بڑے سائیکالوجسٹ نے اپنی تحقیق کے ذریعے اس بات کو لکھا ہے کہ 13 سال سے 19 سال کی عمر میں, جس کو ٹین ایج کہتے ہیں, 13 to 19, اس ایج میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے برین میں ایک نئی ونڈو کھلتی ہے. یہ انہی کے الفاظ ہیں, ایک میڈیکل سائنٹیفک ٹرمینالوجی ہے. ایک ونڈو کھلتی ہے جس کو کہتے ہیں لو ونڈو, جس میں ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے, ہر لڑکے کے دل میں ایک ارمان آنا شروع ہوتے کہ کوئی میری ہو اور میں کسی کا ہوں. ہر لڑکی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے, شروع ہوتی ہے, پیدا ہوتی ہے کہ کوئی میرا ہو اور میں اس کی بنوں. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. خدا نے بڑی حکمت کے تحت انسانوں کے اندر دوسرے جذبات اور ڈیزائرز کے ساتھ ایک یہ بھی تمنا اور خواہش رکھی ہے. اور ٹھوکریں لڑکے اور لڑکیاں اسی عمر میں کھاتے ہیں, غلطیاں اسی عمر میں کرتے ہیں. تجربہ نہیں ہوتا, ریپرکشنز کو جانتے نہیں, کانسیکوینسز کو نہیں سمجھتے, انجام کیا ہوگا, نتیجہ کیا نکلے گا. اور یہ میں بہت پرانی بات کہہ رہا ہوں, جب موبائل اس قدر عام نہیں ہوا ہوگا شاید. اب موبائل پر پورنوگرافی دیکھنا, بلو فلمیں دیکھنا, خراب پروگرام دیکھنا
بچوں اور بچیوں تک کے لیے کتنا آسان ہو گیا ہے. یہ زمانہ اسکول اور کالج چلانے والوں کے لیے بہت چیلنجنگ ہے. اور میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ میں یہ موضوع یہاں پر اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ مجھے آپ کے عقلی اور تہذیبی شعور سے اچھی امید ہے. کو ایجوکیشن کی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ زندگی بھر پچھتاتے ہیں. یہ نا تجربہ کاری ہے، یہ انگاروں سے کھیلنا ہے، یہ اپنے بچوں اور بچیوں پر وہ بوجھ ڈالنا ہے جس کے وہ ہرگز متحمل نہیں. بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی ہے. ان کے کیریکٹر کو پاک دامن رہنا چاہیے، ان کی توجہ کو مرکوز رہنا چاہیے، کیونکہ یہی بچے اور بچیوں کی اوپر معاشرے کو آگے لے کر چلنے کی ذمہ داری ہے. ملک کیسا بنے گا، معاشرہ کیسا بنے گا، یہ تو بچوں اور بچیوں کی نسل ہی طے کرے گی. ایک آئیڈیل ایجوکیشنل سسٹم کی امت کو اور ملک کو اور انسانی برادری کو ضرورت ہے، تلاش ہے. ایک آئیڈیل ایجوکیشنل سسٹم، ایک کمپریہنسو ایجوکیشنل سسٹم جس میں اخلاقی قدریں بھی ہوں اور سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ بھی ہو، سائنٹیفک ایجوکیشن بھی ہو. میں اکثر کہا کرتا ہوں اور آج انسانیت کے شفیق پروردگار نے 2 کتابیں لکھ کر ہم کو اور آپ کو دی ہیں. 2 کتابیں. اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں ہیں. ایک صفت امر ہے، الا لہ الخلق والامر. دوسری صفت خلق ہے. اللہ نے اپنی صفت امر سے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے قرآن مجید، اور صفت خلق سے جو کتاب لکھی ہے وہ یہ ہے، یہ پوری کائنات. یہ بھی ایک کتاب ہے. سورج اس کتاب کی ایک آیت ہے، چاند اس کتاب کی ایک آیت ہے، ستارے اس کتاب کی آیات ہیں، زمین و آسمان اس کتاب کائنات کی آیات ہیں، پہاڑ، پودے، پیڑ، دریا، ہوائیں، کیڑے مکوڑے، چرندے، پرندے، حیوانات، جمادات، نباتات، یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کائنات کی آیات ہیں جو اس نے اپنی صفت خلق سے لکھی ہے. جس دن وہ تعلیمی نظام واپس آ جائے گا جن میں دونوں کتابوں کا علم ہوگا، کتاب کائنات کا بھی اور کتاب ہدایت کا بھی، تب ایک مکمل ایجوکیٹڈ شخصیت وجود میں آئے گی، تب ایک مکمل ایجوکیٹڈ وصول میں آئے گی. میں نے آپ شروع میں سورہ رحمان کی آیت پڑھی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پہلے اللہ نے اس کتاب کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے اپنی صفت امر سے لکھی ہے، اس کے بعد اس کتاب کا ذکر کیا ہے یا اس کتاب کے ایک حصے کا ذکر کیا ہے جو اس نے اپنی صفت خلق سے لکھی ہے. یہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، یہ دینی تعلیم اور عصری تعلیم، اس کا فرق یورپ نے مسلط کیا ہے. اسلام نے دین اور دنیا کی
ڈوئلٹی کو ختم کر دیا تھا. آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، مشوروں کو قبول کرنے کے لیے کھلا دل و دماغ بھی ہے. اس لیے میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کوشش کریں کہ یا تو آپ اپنے یہاں اتنا جامع قسم کا کوئی تعلیمی نظام قائم کریں، یا اگر کہیں اور پہلے شروع ہو چکا ہے تو اس کو مضبوط کریں. جب تک ایک بہت پڑھی لکھی مگر مہذب تربیت یافتہ، آپ دیکھیں قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں یعلمہم بھی کہا گیا اور یزکیہم بھی کہا گیا. نہ خالی یزکیہم کافی ہے، نہ خالی یعلمہم کافی ہے. یہ وہی یزکیہم کا مفہوم ہے جس کو کل میں تربیت کے لفظ سے جس کا مذاکرہ کر رہا تھا. تعلیم و تربیت دلوں کو اللہ سے تعلق ہو، دلوں میں اللہ سے محبت ہو، نمازوں میں جان اور دھیان ہو، شوق ہو نمازوں کا. ایک ہوتا ہے ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ فرض ہے. یہ نماز اعلیٰ درجے کی نماز نہیں ہے. اللہ سے صرف قانونی رشتہ کافی نہیں ہے، اللہ سے محبت بنا رشتہ ہونا چاہیے. میاں بیوی کے درمیان صرف قانونی رشتہ کافی نہیں ہے، محبت بنا رشتہ مطلوب ہے. یہ چیزیں اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر انکلکیٹ کرنے کے لیے اساتذہ کے اندر بھی یہ اسپرٹ ہونی چاہیے، یہ جذبات ہونے چاہیے، یہ فہم ہونا چاہیے، یہ سمجھداری، یہ شعور، یہ ادراک اور یہ حساسیت ہونی چاہیے. یہ بلند سطح کے مضامین ہیں. آپ کی سطح بلند ہے، اس لیے اس امید پر میں آپ کے سامنے میں نے ذرا اونچی سطح کی بات کی ہے. میں اپنے بچوں اور بچیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس بات پر مبارکباد اور دیتا ہوں اس آپ کی رابطہ کمیٹی کو کہ آپ نے نان مسلم بچیوں اور بچوں کو بھی ایوارڈ دیا ہے. یہ نہایت ضروری قدم ہے. اس ملک میں مختلف مذاہب اور دھرموں کے ماننے والے لوگوں کے درمیان خلوص و محبت کا تعلق ہونا چاہیے، تاکہ ہم سب مل کر اس ملک کو ایک بہتر مقام بنائیں، اس ملک کے اندر کی کمزوریوں کو دور کریں. خدا کرے کہ آپ کی خدمات کا دائرہ اور وسیع ہو اور مختلف اور ادارے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھیں. میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، دل و جان سے مبارکباد دیتا ہوں، نیک تمنائیں اور پرخلوص خواہشات پیش کرتا ہوں، اور اس بات پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے جیسے معمولی طالب علم کو یہ موقع دیا. اللہ آپ کے رتبے بلند کرے. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ.